الحمد والشکر لك يا رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فاغفروا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول سبحانہ کی بارگاہ سید کونین و نہایت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. چہرہ میرے رسول کا ام الکتاب ہے. چہرہ میرے رسول کا ختم کر کے بیس پہنچ گئے. چہرہ میرے رسول کا ام الکتاب ہے. چہرہ میرے رسول کا ام الکتاب ہے. ان کا پسینہ پاک بھی رشک گلاب ہے. چہرہ میرے رسول کا ام الکتاب ہے. ان کا پسینہ پاک بھی رشک گلاب ہے. آقائے مصطفیٰ ہوں یا ازواج و امہات، آقائے مصطفیٰ ہوں یا اجداد و امہات، سب کا ادب ہی دوستو کار ثواب ہے. اور مائیں ہے مؤمنین کی ازواج مصطفیٰ، مائیں ہے مؤمنین کی ازواج مصطفیٰ. اس پر گواہ رب کی مقدس کتاب ہے. اس پر گواہ رب کی مقدس کتاب ہے. اور عظمت ہے آل پاک کی خون رسول سے. عظمت ہے آل پاک کی خون رسول سے. اور منکر سادات کا کھانا خراب ہے. اور منکر سادات کا کھانا خراب ہے. اور حب صحابہ حب نبی کے سبب سے ہے. حب صحابہ حب نبی کے سبب سے ہے. اور بغض صحابہ بغض رسالت معاد ہے. بغض صحابہ بغض رسالت معاد ہے. ہر صحابی آپ کا ہے دین کی آبرو. ہر صحابی آپ کا ہے دین کی آبرو. اور ہر خلیفہ آپ کا حق ہے ثواب ہے. ہر خلیفہ آپ کا حق ہے ثواب ہے. اور بے شک معاویہ بھی ہے عزت کی اوج پر. بے شک معاویہ بھی ہے عزت کی اوج پر. اور مولا علی کا مرتبہ تو لاجواب ہے. مولا علی کا مرتبہ تو اس نازک مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھ آ جائے. بے شک معاویہ بھی ہے عزت کی اوج پر. اور مولا علی کا مرتبہ تو لاجواب ہے. اور دشمنی معاویہ کا زہر بھی ہے لا علاج. دشمنی معاویہ کا زہر بھی ہے لا علاج. اور دشمن علی پر بھی رب کا عتاب ہے. دشمن علی پر بھی رب کا عتاب ہے. انعام اشرفی کا عقیدہ ہے دوستو. انعام اشرفی کا عقیدہ ہے دوستو. انعام اشرفی کا عقیدہ ہے دوستو.
اصحاب و آل پاک کی عزت ثواب ہے، اصحاب و آل پاک کی عزت ثواب ہے، چہرہ میرے رسول کا ام الکتاب ہے، ان کا پسینہ پاک کی رشک گلاب ہے۔ ہزاروں حمدیں خدا کے کائنات کے لیے، کروڑوں درود و سلام سید دولات آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے۔ الحمدللہ العظیم آج کی اس سالانہ خوبصورت اور حسین روح پرور میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آپ سب حاضری کی ساتھ حاضر کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ پاک اس محفل پاک کو میرے لیے، آپ کے لیے، بالخصوص میزبانوں کے لیے اور ان کے جملہ معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکتوں کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا سبب اور سامان بنائے۔ جناب استاد العلماء حضرت کے قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد سلیمان قادری صاحب زیرہ مجدود تشریف فرمائیں، اور حضرت علامہ شبیر حسن علی ساقی صاحب، علامہ طاہر حسن بجلی صاحب اور دیگر ہمارے علماء برادران ہماری برادری کے لیے، اور جناب برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری غلام حسین صاحب زیرہ مجدود نے جس محبت اور چاہت کے ساتھ مجھے دعوت دیا، حقیقت میں حاضر کر رہا ہوں۔ وہ پرسوں میرے دل کی دھڑکنی بے ترتیب ہو گئی تھی۔ دعا کیجیے اللہ پاک ابا ترتیب رکھے، اور ڈاکٹر صاحبان نے مجھے پرسوں منع کر دیا تھا کہ آپ خطابات کو فی الحال چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کوئی گل نہیں، موت آنی ہے، کہ اس کام میں چاہ گئی کہ چس آ جائے، مرد کی بھی چس آ جائے، موت آ گئی۔ بار بار دعا کیجیے اللہ پاک کل ایمان والوں کو صحت سلامتی والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آج میرے ذہن میں مضمون یہ لگایا گیا ہے کہ عصمت صحابہ، عصمت صحابہ کرام، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ان مضامین پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فرمائشیں ان کے لیے کوئی نہیں ہوں گی جن کے عقیدے ادھورے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے عقیدے تو پورے کے پورے ہیں۔ ہم حضور کی ازواج مطہرات ہوں، حضور کی آل پاک ہوں، حضور کے اصحاب پاک ہوں، حضور کے آبائے پاک ہوں، حضور کے کرام ہوں، حضور کے امہات کرام ہوں، سب کا ادب رکھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہی مسل کے آل سنت کا حسن ہے۔ اللہ کرے کہ انہوں نے تھوڑی جی نظریں بات لگ گئی ہے وہ صحیح ہو، ڈنڈی مارنا یہ آل سنت کا کام نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک حضور کے صحابہ بھی محترم، حضور کی آل پاک بھی محترم، حضور کی ازواج پاک بھی محترم۔ ہمارے نزدیک ان میں سے کسی کا بھی ادب بھی وہ گمراہ ہے، فتنہ پرور ہے، وہ خاص صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کا یا اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری باندیاں دی میں باندڑی ہے، تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے در تو مفت میں کانگڑی ہاں، اور تیرے درد کتیاں نال ادب، یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ الحمدللہ پچھلے دنوں کو ایک جگہ پہ میں بات کرنے کے لیے گیا تو کسی نے کہا دیکھو جی آیت محبت سے جو مراد لوگ ہیں وہی 5 تن پاک ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ تفسیر ہے، القربہ سے مراد نبی پاک نے وہ سارا۔ میں نے کہا دیکھو اس آیت کی تفسیریں مختلف ہیں، یا تو ہر تفسیر کو لوگ عقیدہ اہل سنت کا سچا ہوگا، اور یک طرفہ جانے کی کوشش کرو گے تو پھر خرابی ہوگی، اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی طرف نہ جائیں۔ میں نے کہا چلو ہم تفاسیر کو بھی ساریوں کو ایک سائڈ پہ لیتے ہیں، قرآن پاک کے ان کلمات طیبات سے تھوڑی سی روشنی حاصل کرتے ہیں، اور میں چونکہ سادہ سا بندہ ہوں، بہت بڑا لمحہ فہمی نقطے سنا کے اڑا دوں گا، سادہ سی بات کر لیتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا جی محبت قربا کا حکم ہے کہ نبی پاک کے جو قرابت دار ہیں، جو قریبی ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا ہم بیٹھ کر یہاں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو رشتے میرے لیے آپ کے لیے قریبی ہیں، کم از کم ان رشتوں کا، نبی کے رشتوں کا بھی حیا کریں۔ سادہ سی بات ہے، ہم کبھی جو باتیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے والدین ہوتے ہیں، اماں اور ابا یہ قریبی ہوتے ہیں۔
اچھا اس کے بعد پھر اس کے بہن بھائی اگر کوئی ہو تو وہ قریبی ہوتے ہیں. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا گنتا جہاں پہ میں غلط بات کروں آپ مجھے ٹوک دیں, انشاءاللہ میں رجوع کر لوں گا. اہل حق کا کام میں رجوع کرنا ہم رجوع کر لیں گے, مگر یہ طریقہ کوئی نہیں کہ اکیلا رجوع کیا جائے. تو خیر آج یہ کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں ماں باپ قریبی, پیدا ہوا بچہ ماں باپ قریبی, اس کے بعد اس کے بہن بھائی اگر ہیں تو وہ قریبی. اس کے بعد جب وہ چلنے پھرنے لگتا ہے, دوڑنے لگتا ہے, جوان ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے تو اس کے سجن یار اس کے قریبی ہوتے ہیں. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کے بعد بچہ ہو گیا جوان. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا جوان بچہ ہو گیا, اس کی شادی, تو جس بہو کو لے کے آئے وہ بہو بھائی اس بچے کی وہ بیوی اس کے قریب. کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے. میں آخر کہ بیوی قریب ہے تو سسرال سے آپ بھی قریب ہو. میں نے کہا یہ ٹھنگورا نہ مارے. یہ مسئلے ہے کہ کوئی مائی کا لال سینے سے آتا کیا کہ میرے سسرال میرے قریبی نہیں. وہ گھر جان سے پہلے کوئی جا کے خبر دے دے کہ مسجد رہ کے کہہ کے آیا کہ میرے سسرال میرے قریبی نہیں کہ کیڑا ہوتے گھر میں فیصلہ ہو جائے میں ہوں. میں نے کہا بیوی قریبی پھر سسرال قریبی. سسرال میں وہ بیوی کے والدین ہوں یا بیوی کے پیار کوئی ہوتے بات سمجھے کہ کہنے لگا چلو یہاں تک مجھے بات سمجھ آئی, آگے کریں. میں نے کہا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کی اولاد ہوتی ہے, جب اس کے بچے بچیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کے قریبی ہوتے ہیں. کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر اس کے بعد بچے بچیاں جوان ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کی گھر والیاں قریبی ہو جاتی ہیں, ان کے سسرال قریبی ہو جاتے ہیں. کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کے بعد پھر نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں وہ بھی قریبی ہوتی ہیں. کہتے ہیں بالکل قریبی. میں نے کہا کتنے رشتے جو گنوائے ہیں نا میں نے, ان میں کسی رشتے پر آپ کو اختلاف ہے کہ آپ کے قریبی نہیں ہیں یہ, تو مجھے ذرا ہائی لائٹ کر دیں. کہنے لگا نہیں یہ سارے تو میرے قریبی ہیں. تو میں نے کہا جتنے رشتے تم اپنے قریبیوں کے مانتے ہیں کم از کم اتنے تو نبی کے قریبیوں کے رشتے بھی مان کر حیا کیا گیا, ان سے محبت کیا گیا. کہنے لگا مطلب, میں نے کہا مطلب میں سمجھاتا ہوں, انسان کو پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں باپ قریبی, لہذا نبی کے ماں باپ کا بھی حیا کرو, تو نبی نہ کرو, نبی کے ماں باپ کے بارے میں بکواس نہ کرو, حیا کرو, ادب کرو, محبت کرو کہ میرے مصطفیٰ کے قریبی اور محبت قربا میں شامل ہو. دوسری چیز میں نے کہا پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے اس کے سنگی ساتھی یار سجن وہ قریبی ہوتے ہیں. کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا مصطفیٰ کے جتنے یار سجن ہیں پھر ان کی عظمتوں کو بھی سلام کیا, ان سے بھی محبتیں کیا کر, اور پھر سارے یار سبحان اللہ حاصل چشتی کی زبان میں ترجمہ کر رہا. وہ کہنا ہے سارے یار نبی دے سوچے اور نہیں کوئی چارہ ورگا, نہ اس ترتیب پیدا کیتا ہے نہ جان سارا ورگا, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی ان وفادارہ ورگا, پر اعظم شان صدیق کی قسم کہ کوئی یار ہزارہ. حضور کے کون صحابہ, کون سنگی ساتھی یار, وہ حضور کے یار جنہوں نے اپنی اولادیں, اپنے ماں باپ, اپنے رشتے اور اپنے گھر بار, مال جان, اولاد سب کچھ اللہ کے رسول کے قدموں میں نچھاور کر دیا. ان سارے یاروں کا بھی حیا کرو اور مجھے سبحان اللہ. اور پھر چار یار سبحان اللہ, چاروں یاروں کا احترام کرو. میں نے ایک بات پہلے کی ہے کہ 3-4 سال پہلے کے بعد بکر میں میری تقریب تھی 10 محرم کو, ادھر یہ ذرا بہت زیادہ ان کا زور شور ہے. میں تقریر کرنے لگا تو چٹ ایک آئی
جڑا نبی دے گھر سیرے بن کے گیا اس علی کا بھی ذکر کرو. میں خیر پکڑ لی. میں نے کہا اچھا آج پھر سیرے کا ذکر ہوئے گا. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں سیروں کا رواج نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی بیٹیوں کے لیے باراتوں کا رواج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو تیار کر کے مولا علی پاک کے گھر بھیجا اپنی خاتمہ کے ساتھ. باراتوں کا کلچر نہیں, سیروں کا کلچر نہیں. مگر جب بات ختم کرنی ہو, جھگڑا مکانا ہو, فرض کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سیرے باندھ کے علی نبی کے گھر آئے. تو میں نے کہا پھر آؤ میرے جملے دو چیز نوٹ کرتے جائیں. اگر مقدر ہوا اچھا تو انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائیں گے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا سنیں پھر. جو نبی کے گھر سیرا باندھ کے آیا اس علی کی عظمت کو سلام. جس نے سلام کرنا ہے ایک بار کہہ لے اس علی کی عظمت کو. جو سیرا باندھ کے نبی کے گھر میں آیا اس علی کی عظمت کو. میں نے کہا اگلا میرا جملہ ہضم ذرا کر لیجئے. میں نے کہا جو ایک بار سیرا باندھ کے نبی کے گھر آیا اس علی کی عظمت کو بھی سلام, اور جو 2 بار سیرے باندھ کے نبی کے گھر آیا اس عثمان کی عظمت کو بھی اس عثمان پاک کی عظمت کو بھی سلام کر سکتے. اچھا پھر میں نے کہا اب بات یہاں پہ مکی نہیں, آگے چلتے ہیں. میں نے کہا جو ایک بار سیرا باندھ کے آئے نبی کے گھر اس کی عظمتوں کو سلام. جو 2 بار سیرا باندھ کے آیا نبی کے گھر اس عثمان کی عظمتوں کو بھی سلام. اور اس ابو بکر عمر کا کیا شان جن کے گھر میں نبی سیرا باندھ. میں نے کہا پھر اس ابو بکر اور عمر کی عظمتوں کو بھی سلام کرنا ہوگا. تو آج یہ کہہ رہا ہوں نبی کے سارے یاروں سارے پیاروں کا ادب اور احترام کرنا یہ ایمان ہے, یہ مومن کی نشانی ہے. اور کسی ایک سے بھی بغض رکھنا یہ نفاق ہے اور یہ گمراہی کفر تک لے جاتی ہے. ہاں نہیں جی اسی سارے میں امید ہے 2-4 ٹھیک نہیں سمجھتے. میں کہا چرس کا سوٹا لا کے تینوں کالا بتا کے ٹھیک نہیں سمجھتے. نہیں جی جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا وہ جب ڈر کے اسلام قبول کیا تھا. میں کیوں ٹوٹے طرح نہیں سمجھ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ساری زندگی اسلام کے خلاف انہوں نے جنگیں کی اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کر لیا. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تم ان کی بات کرتے ہو. میں نے کہا پگلے درجے کے چبل تیری پانگ اور چرس والی اینک سے ان کی عظمت نظر نہیں آتی. ان کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ. میرا رب جب فرماتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے درجے میں پہلے والے مجھے, مگر قرآن کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے. میں نے کہا میں رب کی نگاہ قدرت پر اعتماد کروں یا تیری چرس بری نگاہ پہ اعتماد. سبحان اللہ. اور پھر نبی نے جس کو سینے سے لگا لیا, نبی نے جس کو سینے سے لگا لیا کچھ دیکھ کے لگایا ہوئے گا نا. لہٰذا میں نگاہ نبوت پر اعتماد ہے, کسی ملنگ کی نگاہ پر اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہمارے اندر جو 2-4 پھرتے تھے نا چھپے ہوئے رستم ننگے ہو گئے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. حضور کے سارے صحابہ شان والے. اب میں گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں جتنا میرے بات کو منظور ہوا. ٹائم کی ہو رہی ہے, میں 10 بجے آگے ان شاء اللہ 11 بجے تک ہم کوشش کریں گے بات کو کلوز کریں گے. چلو آپ کے کہنے پہ سوال نہیں نام شروع ہو باقی یہ میرا ہی آتا ہے. اللہ کو کیا منظور ہے یہ مجھے نہیں پتا. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تقریر اب شروع ہو رہی ہے اور توجہ سے سنیے. اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ منافق عبداللہ بن ابی کمپنی اگر وہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آتے ہیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو, وہ بھی اس طرح مان لیتے جس طرح تم نے ماننا ہے, فقط اهتدوا, وہ سارے کے سارے ہدایت پا جاتے.
آیت کریمہ سے صرف میں نے 3 اشارے دینے اور آگے گزر جانے ہیں. جس نے قیاس کا کیا اس کا بھی مقدر، جس نے نہ کیا اس کا بھی مقدر. پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی، اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آتے جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، وہ سارے ہدایت پا جاتے. اس سے پہلی بات جو مجھے سمجھ آئی بدیہی طور پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر دعوی ایمان کرنے والا ضروری نہیں کہ ہدایت پر. ہر دعوی ایمان کرنے والا ضروری نہیں کہ ہدایت پر ہو. اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تبلیغ کرنے والا، جہاد کے بہانے پہ چندے اکٹھے کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والا اگر سارے ہدایت پر ہوتے تو اللہ کا قرآن کبھی نہ کہتا کہ اگر وہ اس طرح مانتے جس طرح تم نے مانا ہے تو وہ ہدایت پاتے. مطلب ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کچھ بے ہدایت ہو گئے، کچھ لوگ بے ہدایت ہوتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ بھی اس طرح مان لیتے جس طرح تم نے مانا سارے ہدایت پا جاتے. کلمہ پڑھ کے بھی بے ہدایت. ساری قوم سبحان اللہ دیکھو جی جڑا جتنے لگا ہے بس کیوں لگا رہے تھے وہ حضور یہ آج کل بڑا فیشن مان جڑا بہت چھوٹی بنے گا نا جب جی جڑا جتنے لگا ہے سانو چڑے دی گڑی جڑا جتنے لگا ہے وہ ٹھیک ہے انہوں لگا رہتے ہو. میں کہتا ہوں خدا کے لیے میرے جملے کو توجہ سے سننا. اگر دل کو لگے نا تو آج کے بعد یہ کلمہ زبان پہ نہ لانا کہ جڑا جتنے لگا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر جیڑا جتنے لگا ہے اتنے لگا رہے تو ٹھیک ہے. یہ جملہ ٹھیک ہوتا اور یہ کام ٹھیک ہوتا تو میرا رب انسانیت کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ کے قریب نبی رکھ جڑا جتنے لگا ہے ٹھیک ہے. میرے رب نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے کہ جڑا جتنے لگا ہے ٹھیک نہیں، جڑا ایمان کے پیچھے لگا ہے وہ ٹھیک ہے. بات سمجھنے کے کام. پھر 4 مستقل کتابیں دے دی، صحف الگ ہے. یہ میرے رب نے انتظام کیوں کیا؟ اچھا پھر جی جڑا جتنے لگے ہوتے ٹھیک ہے. امام الانبیاء طیف دیاں وادیاں لوگ آن ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. مکے والوں کے کانٹوں پہ چلنے کی میرے کریم کو ضرورت نہیں. ان بدبختوں نے تو نام تک بھی بگاڑ دیا تھا نا میرے کریم. آج ان صوفیوں کی طرح صوفی بن کے بیٹھے رہتے وہ جتنے لگے ہوتے ٹھیک ہے نا. یہ عقیدہ ظلم ہے، یہ عقیدہ جھوٹ ہے. سن لے سچ یہ ہے کہ جڑا جتنے لگا ہے ٹھیک نہیں، جڑا آمنہ دے لال دے نقشے قدم پہ چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دعویٰ ایمان کرے ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پر ہو. ہدایت پر وہ ہے جو ایمان عقیدے کے معاملے میں مصطفیٰ کے صحابہ کی پیروی کرے. صحابی وہاں سے دیگر استدلال کو لمبی بات ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جو نبی کے صحابہ کے نقشے قدم پر چلے وہ صحیح، باقی سب غلط ہے، بالکل غلط ہے. عقیدے کے اعتبار سے جو کسی بھی نبی کے صحابی کی پیروی کرے ٹھیک ہے، مگر نا فارغ. اب ایمان نال دسو ایک کارو ہے جڑا صحابہ نو ہی نہیں منتا تو نے پیروی نہیں کرتا، تو دوجا کار ہے جڑا صحابہ ہی نہیں منتا. ہاں ہاں ایک کار وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، دوسرا کار ہے جڑا صحابہ کی نہیں مانتا. میں تھوڑی سی مثال دے دوں کیونکہ بعض ہمارے اتنے بھولے بندے ہوتے ہیں نا انگلی پھاڑ کے منظر پہ پہنچانا پڑتا ہے. دیکھو کوئی بندہ یہ کہہ رہے کہ جناب انعام اللہ اشرفی صاحب سے مجھے پیار ہے. میں آخر میں پیاس لگی ہے یار پانی پلا دے. نہیں یہ میرے کو کام نہیں کیا جاتا، ویسے میں پیار ہے میں انہیں پیار کو آگے لاؤں. ایک ہے جو مجھے ہی نہ مانے اور ایک میرے ماننے کے دعوے کرے میری نہ مانے. جو مجھے نہ مانے وہ بھی میرا دشمن، جو میری نہ مانے وہ بھی میرا دشمن. ایک بدبختوں میں سے ایک
کی نہیں مانتا؟ سنی تجھے مبارک ہو، امام احمد رضا کا لنگر کھانے والوں تمہیں مبارک ہو کہ صحابہ کو مانے تو سنی صحابہ کی مانے تو جنہوں بڑا دعویٰ ہوئے نا کہ اسی تو صحابہ دے یوم منان دے مطالبے کرنے ہیں، ساڑھے تو بڑا صحابہ مننا رکھے رہے کچھ رکھا ہے چکھا پا کے گل کرے۔ میں صرف 2-3 مثالیں حضور دے دیتا ہوں۔ ہے جی آپ بڑا صحابہ کو مانتے ہیں، میں نے کہا اچھا ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا جناب اس امت کے اندر حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کر سب سے پہلے جس شخصیت نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور تم انگوٹھے چومنے والوں کو مشرک کہہ کر مشرک اول کس کو کہہ رہے ہو؟ کیا یہ صحابہ مراد مصطفیٰ جن کی زبان پر جن کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان کو راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک جملہ ہے میں کہتا جاؤں پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان کو راستہ عمر کا راستہ ہے 20 رکعت تراویح۔ عمر پاک کا راستہ ہے 20 رکعت تراویح۔ یہ تو نسے نبی فرماتے ہیں شیطان نستا ہے تسی آپے سمجھ لو۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ اکرام، عظمت صحابہ اکرام، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت۔ اچھا یار جملہ اور یاد آ گیا میری تقریر علماء کو معذرت نہ میری تقریر ساڑھے کامے ماجے جڑے انہوں نے سامنے رکھ کے میں کرنا پڑھے لکھے انہوں نے جنہیں کوئی سمجھ آ رہے اس سبحان اللہ لیکن میں سمجھانی صرف انہوں نے اس لیے میں علماء سے معذرت کرا فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان کو راستہ ایمانداری نے دسو میں تے تواڈے کول مکے باہر کرنی تقریر واسطے آنا سی میں جو تواڈے کراس کرن لگا نا کر کے ادھر آیا نا ابو میں نظر ہے جہاں بندہ آ گیا جہدے کول میں نسدا سی یا مثال دے لگا میں نے جب دیکھا نا میں نے جلدی سے راستہ بدل لیا میں پھر وہ جناب ڈبا پیڈا کٹ کے پچھو جڑا ہے نا کی ہے کیبنی گراؤنڈ وہ سارا پھر پھرا کے پھر ادھر دی مینوں آنا پیا صرف ایک بندے دی وجہ شارٹ رستہ چھڑ کے میں طویل ترین پیڈا کر کے اتنے پہنچنا پیا ایمانداری نے دسو وہ بندہ کدی مینوں چنگا لگے گا جی وجہ تو مینوں راستہ ہی چھڑنا پڑے وہ بندہ مینوں کدی چنگا نہیں لگے حضور نے فرمایا عمر جس راستے پہ چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جن عمر چنگا نہ لگے جنوں عمر چنگا نہ لگے سمجھ جاؤ یہ ہوئی جو یہ کیا نبی نے دسے ہے تو مراد مصطفیٰ جناب فاروق اعظم آپ کے پاس 3 طلاقیں ایک مجلس میں کوئی شخص اگر نادانی سے دے بیٹھتا آپ کی بارگاہ میں فتویٰ طلب کیا جاتا فیصلہ کے لیے آیا جاتا تو آپ تینوں طلاقیں برقرار رکھتے یہ نہیں کہتے کہ 100 بھی دے لیں یا ایک مجلس سے ہی دیکھ لیے نہیں تین کرا دیتے اور تو 100 طلاقیں دینے کے بعد بھی کہتے ایک ہوئی ہے کیا یہ عمر کا راستہ ہے اور یہ صحابہ کو ماننا ہے 20 رکعت نماز تراویح پڑھے فاروق اعظم صحابہ کا دور ہے جس دور میں ایک کپڑے کا حساب مانگا جا رہا ہے کہ عمر ہماری چادر سے تو پورا لباس نہیں بنا تو نے پورا لباس کیسے پہن لیا وہ دور ہے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ عمر رسول اللہ کی سنت ایسا نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے اس کا مطلب کل صحابہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہے کہ تو 8 پڑھ کے کہڑے منہ نال گل کرنا ہے میں صحابہ کو مانا یہ میں نے صرف ایسے مثالیں کے طور پہ 2-4 مثالیں دی ہیں مگر نہ ڈھیر لگ جائیں کچھ وہ بدبخت ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے
کچھ وہ ہیں جو صحابہ کی نہیں مانتے. سنی تجھے مبارک ہو، صحابہ کو مانے تو سنی، صحابہ کی مانے تو الحمدللہ. اول سے آخر تک ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یاد تک، یہ ہمارے معاملے میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ الف تو رہ کے یہ تک سب نہ لیں، میری الف یہ بھی سن لیں. ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یاد تک مصطفیٰ کے سارے صحابہ کو ماننے والا سنی ہے. اس جملے کو تھوڑی سی اور توسیع دے دوں گی اجازت ہو. اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یاد تک، اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یاد تک سب کا احترام کرتے ہیں تو سنی. بدنصیبی نہیں، میں بڑا بڑا مومن ہاں، صحابہ ٹھیک نہیں سن. یہ بھی ہے نا چبلا مارنے والی گل ہے. جو کوئی دریا میں پانی پوری تے میری نہر میں پانی آ گیا، پاگل نے پتر کے دریا سکا پیا ہے، تیری نہر میں پانی پوری آ گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دریا میں پانی ہو، نہر میں نہ پہنچ سکے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نہر میں پانی ہو دریا میں نہ ہو. میں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں یا یہاں ایمان نہ ہو اور مصطفیٰ کے صحابہ کامل مومن ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی مومن ہو اور صحابہ کو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر وہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آتے جس طرح میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو. بڑی قابل توجہ بات، انہوں نے گل ہوئی کہ وہ لوگ، اور اللہ نے بات کن سے کی جڑے صحابہ نہ رب گلا کرے. میں اگر تمہاری طرح وہ ایمان لے آتے ہدایت پا جاتے. اب یہاں میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں. میرے والد گرامی دعا کیجیے امام صاحب حضرت علامہ صوفی محمد ہاشم علی گنگوی صاحب جی اللہ پاک ان کو صحت والی عمر عطا فرمائے اور ہمارے سب کو ان کا سایہ سلامت رکھے. ان کا طریقہ یہ وہ صرف کھول کے پلاتے ہیں، مشہور یہ ہے. تو وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رٹا نہیں لگواتے، مثالیں دے کے مسئلہ سمجھا کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، اسے خوشی ہو جاتے ہیں. تو بس مجھے بھی عادت ان سے کچھ پڑی ہے مثالیں زیادہ دے دیں. میں مثال دے کر اس آیت کے مفہوم کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آتے جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، وہ سارے ہدایت پا جاتے. اس کو سمجھا رہا ہوں. میں اگر کہیں پروگرام پہ جانا ہو، ویسے کام ڈھیلا ہے کوئی کرتا ہوں. اچھا کسی پروگرام پہ جانا ہو تو میں اگر یہ تقریر کروں، میں انہیں کہوں یار یہ اسپیکر ساؤنڈ سسٹم آ جائے بالکل ہی ماٹھا سا، میں اس کو اگر سمجھانا چاہوں تو میں اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ جناب ساؤنڈ چلانا ہے ایویں چلا جی میں بغدادی ساؤنڈ والے ساؤنڈ چلانے، یا ساؤنڈ چلانا ہے تو ایسے چلا جیسے سلطانی ساؤنڈ والے چلاتے ہیں. اس کا مطلب ہر بندہ سمجھ جائے گا اشرفی صاحب سلطانی ساؤنڈ یا یہ بغدادی ساؤنڈ یہ پسند ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی چلانا ہے تو اس طرح چلاؤ. بات سمجھنے کے قابل. اللہ پاک نے فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر وہ لوگ بھی اس طرح مان لیتے، ایمان لے آتے جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، وہ سارے ہدایت پا ہوتے اور ہدایت پا جاتے. اس سے ایک بات تو سمجھ میں اب آ جانی چاہیے کہ نبی کے صحابہ کا ایمان میرے رب کو پسند ہے. ویسے یہاں سبحان اللہ زور سے بن گئی. ویسے سبحان اللہ کی عادت بناؤ. پٹرول جی بھی لوٹتے جا رہے ہیں، گڑیاں بھی سن سبحان اللہ نال چلانیاں گئے. ہر ایک کی فیس بات بھی ایک مولوی دی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت. مولویوں میں سمجھتے ہیں شاید اتنا آتے نہ کر ہو سکتا ہے گرد کرتے ہیں گڈی چلا دیں. ماشاء اللہ ساری دوسری قوم کے صدقے جائیے. پہلے بھی کوکنگ بھی، اس بعد بھی جناب لمبے لمبے تحفے تے ہے، پھر مک گیا جی پڑھ رہے ہوتے ہیں اردو بھی سٹے جا رہے ہوتے، وہ وہاں چپڑا ماری جا رہے ہو. آج کل حضور نعتاں تھوڑیاں شکوے بہت ہیں. پچھلے دن ایک پڑھ رہا جتنے ساڈے وال سونے نگاہاں کدوں ہونی. میں اگر چمل دے پترا چپ کر کہ نبی دی نگاہ ساڈے تے نہ ہوندی تے اسی انج جیندے. یہ عجیب عجیب کے نعتوں کے نام پہ تماشے لوگوں نے بنا رکھے ہیں.
قسم ہے رب دو جہاں کی، اسی تے بچے گئی کہاں ہیں کہ ساڑھے نبی دی نگاہ، وگرنہ جس طرح مسل کے اہل سنت کو غیر لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، ریال چل رہے ہیں، ایران کا پیسہ چل رہا ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، جماعتیں نکل رہی ہیں، بھیس بدل کر عقائد کو لوٹنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے، جہاں تک کہ ہمارے اندر جا کے ڈال دیے، ہمارے اندر سے کچھ زمین فروش لوگوں کو خریدا گیا اور اہل بیت کے نام پر ان سے اپنا ایک کام لیا جا رہا ہے۔ جہاں اتنے ظلم ہو رہے ہیں وہاں اہل سنت کو بچنا ہی نہیں چاہیے۔ آج ہم صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمکاری کرنے والے کی نگاہوں میں تو خیر آج یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ کا ایمان رب کو پسند ہے، نبی کے صحابہ کا ایمان رب کو کہ نبی نے بھی پسند۔ نبی پاک نے خود فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس نے جس کی بھی پیروی کر لی ہدایت پا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان صحابہ کا اللہ کو بھی پسند، ایمان صحابہ کا نبی کو بھی پسند ہو۔ 14ویں صدی کا کوئی ملاقات نہ پسند کرے دے یہ کیا فرق ہے؟ میرے رب کو وہ ایمان پسند، وہ عقیدے پسند ہے۔ اچھا اب تیسری بات، اور اس پر اگر ٹائم پورا ہوگا 12 منٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ میرا سودا ہو گیا، آپ بڑے اچھے چلو اللہ خیر۔ چلو اللہ خیر کرتا ہے، چلو میں 10 منٹ اب گفتگو کا آخری مرحلے میں ہم پہنچ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان اس طرح لے آتے جس طرح نبی کے صحابہ کو ایمان لائے تو وہ کیا پا جاتے؟ ہدایت۔ نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے جس کی بھی پیروی کی وہ کیا ہو جائے گا؟ ہدایت پر ہو جائے گا۔ یہی بات ہے حضور۔ اب اس سے مجھے ایک مسئلہ جو سمجھ میں آیا میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں علمی، وہ علمی نوعیت پہ وہ درست ہوتی ہے، مگر جب پبلک میں آ جاتی ہیں تو وہ تماشا بن جاتا ہے۔ اس لیے میں مشورہ دوں گا ان دوستوں کو کہ جو کسی خطائے اجتہادی پر بھی شور مچائیں وہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ پھر معیار اور پیمانے برابر رکھیں، پھر سیدہ عائشہ کے لیے بھی خطائے اجتہادی کے الفاظ استعمال کرنا بند کریں اور سیدنا امیر معاویہ کے لیے بھی الفاظ استعمال کرنا بند کریں۔ ایک چلائیں، پھر مصیب غیر مصیب کی ایک اصطلاح چلا دیں گی۔ اب میرا استدلال سنیں کہ مصطفیٰ کے سارے صحابی حق پر ہیں، مصطفیٰ کے سارے صحابی قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرح ایمان منافق بھی لے آتے تو ہدایت پا جاتے۔ نبی فرماتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا رب رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ میرے سارے صحابی اور میرے مصطفیٰ کے صحابی حق پر ہیں۔ سارے کہتے ہیں مصطفیٰ کے سارے صحابہ حق پر ہیں، مصطفیٰ کے کل صحابہ حق پر ہیں۔ تو جب کل حق پر ہیں تو پھر اس خطا کے معنی کو اگر ہم نہیں سمجھ پاتے، ہماری عقلوں میں اتنا نہیں آتا، تو پھر چھوڑے کسی کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہی نعرہ لگایا کرے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ حق پر ہیں۔ جی کوئی آمنے سامنے ہو جائے پھر بھی ایک وقت میں ایک حق پر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوں؟ میں نے کہا آپ کی یہ چپن بھی میں دور کر دیتا ہوں۔ جی آمنے سامنے ٹکراؤ کی صورت ہو جائے تو صاحب سے ایک حق پر ہوگا، ایک وقت ایک حق پر ہوتے ہیں۔ میں آخا میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہنا آواز ہے صورتیں ہوتی ہیں دو میں ہی حق پہ، لیکن وہ کیسے؟ میں نے کہا جٹکی مثال پہلے دے دوں اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہم مشرق والے نماز پڑھتے ہیں، رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف۔ اور قبلہ کدھر ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف، اور کعبہ اللہ کے پار رہنے والے مغرب والے
وہ نماز پڑھتے ہیں تو کدھر کرتے ہیں؟ منہ آمنے سامنے ہوگی نا، کوئی مائی کا لال فتوا دے دے کہ اینا دی ہوئی ہے انہاں دی نہیں ہوئی، یا انہاں دی ہوئی ہے اینا دی نہیں ہوئی۔ حضور کوئی کہے تو صحیح مائی کا لال کہ ایک اکبر ہے دوسرا غلط ہے۔ حضرت آپ کی کمال کرتے ہیں، حضرت دسو سمجھاؤ، اور یہی میں ان کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ حضرت مشرق مغرب میں منہ نہیں ہونا، میں کہ آمنے سامنے رہتے نہیں وہ ضرور ہے، مگر یہ مشرق مغرب کی طرف منہ والی نماز نہیں۔ میں نے کہا پھر مطلب کیا، دونوں کی کیوں ہوگی؟ کہنے لگا دونوں کی توجہ کا مرکز کعبہ ہے، دونوں کی توجہ کا مرکز کعبہ ہے۔ مشرق والوں کے کعبہ مغرب کی طرف ہے، اس لیے یہ توجہ کا مرکز ادھر ہے، ان کا منہ ادھر ہے، اور مغرب والوں کی توجہ کا مرکز ادھر ہے، اور وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب حضرت علامہ قاری مختار صدیقی صاحب زندہ باد، تشریف لائے، اللہ پاک برکت تشریف رکھیں۔ تکبیر بول گئی آپ آئے اصل سجن آ جانا تو پھر وہ چہرے دیکھ کے پھر مطلب کئی چیزیں بول رہا ہے۔ میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ مشرق کی طرف رخ ہے مغرب والوں کا، مغرب والوں کی طرف رخ ہے مشرق والوں کا، آمنا سامنا ہو گیا، چہرے کے سامنے چہرہ ہو گیا، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں سامنے کا لفظ استعمال جو کر رہا ہوں حضرت سمجھتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ سامنے ہو گئے، میں نے کہا ایک کی نماز ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آمنے سامنے ہو گئے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوگی، ایک کا مشرق ہو دوسرے کا مغرب ہو، ایک بندہ ایک وقت میں حق پر ہوتا ہے نا۔ آپ یہی مسئلہ بتاتے نہیں جناب یہاں دونوں کی ہو جائے گی، دونوں حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اب ان کے منہ سے اصل بات نکلی جس کو میں نکلوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اصل میں مشرق والوں کا رخ مغرب کی طرف اس لیے ہے کہ ان کے کعبہ اللہ شریف مغرب کی طرف ہے، توجہ کا مرکز مغرب نہیں، توجہ کا مرکز بیت اللہ ہے، کعبہ اللہ شریف ہے، اور مغرب والوں کا رخ مشرق کی طرف نہیں، بیت اللہ توجہ کا مرکز ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے مغرب کی طرف مشرق کی طرف بیت اللہ ہے۔ میں نے کہا یہی سے مسئلہ سمجھ جاؤ، اگر توجہ کا مرکز، میرے اس جملے کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سننا سوچنا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، سننا کھل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمنے سامنے بھی رخ ہو جائے نا، اگر توجہ کا مرکز کعبہ ہو تو دونوں حق پر، آمنے سامنے بھی ہو جائیں، توجہ کا مرکز اگر کعبہ ہو تو دونوں حق پر اور دونوں کی نماز ہوگی۔ کہنے لگے ہاں، تو میں نے کہا پھر سن لو، اگر آمنا سامنا بھی کیوں نہ ہو جائے مگر توجہ کا مرکز اگر کعبہ ہی نہیں کعبے کا کعبہ ہو تو پھر بھی مان جاؤ نا دونوں حق پر ہیں، کیوں پھر خطاؤں کے چکر میں پڑھاتے ہوئے؟ مصطفیٰ کے سارے صحابہ حق پر، اگر سب میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہ ہوتا تو مصطفیٰ کبھی نہ کہتے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ کون کے ٹوٹل صحابہ حق پر ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے۔ اب جس کی پیروی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا میرے ابو بکر کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے عمر کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے عثمان کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے علی کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے حسن کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے حسین کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے سلمان کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے بلال کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے امیر معاویہ کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، اور میرے ابو سفیان کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے۔
भांग और चरस की सिगरेट पीने वालों को अगर कुछ खताएं नजर आती हैं तो मेरे मुस्तफा का मेरा रहमत की नजर नबूवत को क्यों ना नजर आए? मेरे रब ने सबसे जन्नत के वादे क्यों कर दिए? इसलिए अगर खताएं इज्तिहादी और ऐसे अल्फाज अगर किसी माने किसी को समझ ना आ रहे हो और वो पागल हो जाए, इसका माना गुनाह समझ ले, तो फिर मैं कहता हूँ अदब के साथ कि मुस्तफा के किसी साथी के लिए भी खताएं इज्तिहादी का लफ्ज इस्तेमाल ही ना करो। ये दोरे मेयार नहीं चलेंगे कि कहीं पे गुस्ताखी और कहीं पे हजरत सैयदा महबूबे खुदा सिद्दीक़ा कायनात के लिए बरसरे मिंबर कहें कि वो खताएं इत्यादि पर थी तो वो ठीक है। हम मुस्तफा के सारे सहाबा की अजमत को सलाम करने वाले सारे हक पर। अब मैंने ये तो मिसाल एक दी, अब इस मिसाल की तायीद में मैं इशारा दे देता हूँ। करीम आका ने अपने चंद का मिसालों को भेजा, फलां जगह पे जाओ और मंजिल मकसूद पे पहुंचना, तब वहां नमाज अदा करना। हुजूर के साहबा चल रहे, सूरज गुरूब होने का वक्त हो गया। मुस्तफा के कुछ साहबा उन्होंने अर्ज की, उन्होंने कहा कि देखो नमाज का वक्त जा रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, हम जहाँ नमाज पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे। दूसरों ने कहा, उन्होंने कहा नबी की बोली नहीं सुनी कि नबी पाक ने फरमाया कि वहां जाके नमाज पढ़, उन्हें आख्या कज़ा हो जाएगी, उन्हें आख्या कज़ा जाने नबी जाने खुदा जाने, हम तो वहां जाके पढ़ेंगे। इनसे पूछा आप क्यों अड़े हुए इधर पढ़ने क्यों? ना आख्या असी इस वास्ते अड़े हुए हैं कि ये इतनी अहम नमाज है कि जिस नमाज पर मौला कायनात अली शेर खुदा अगर रोए तो मुस्तफा ने सूरज लौटा के पढ़वा दी। इसलिए हम तो अब दोनों की नजर जाती राय पर नहीं थी, दोनों की नजर नफसानियत पर नहीं थी, दोनों की नजर जिद पर नहीं थी, दोनों की नजर तासुब पर नहीं थी, दोनों की नजर जातियात पर नहीं थी, बल्कि दोनों की नजर मुस्तफा जाने पर थी। एक ने कहा कि हुजूर इस नमाज की अहमियत बयान करते हैं और आंखों की ठंडक है नबी के, इसलिए हम नमाज को कभी कज़ा नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। दूसरों ने कहा कोई गल नहीं, जितने कज़ा अदा के सारा कुछ समझ दसिया है ना, हुक्म की तामीर है, अस उसे जाके पढ़ांगे। अब कुछ ने इधर पढ़ी, कुछ ने इख्तिलाफ हो गया, लेकिन नबी फरमाते हैं फबीए की हिम्मत कदई में कदई। वापस आया, इन्होंने हुजूर की बारगाह में मसला पेश किया, करीम आका इस तरह हमारे साथ मामला हुआ, जातियात थी नहीं, नजर आपकी तरफ थी, इन्होंने यहां पढ़ ली, हमने मंजिल पे पहुंच के पढ़ी। करीम आका ने जब दोनों की बोली सुनी तवज्जो के साथ, हुजूर ने किसी एक को भी खता पर नहीं कहा, नहीं कहा नबी ने कि तुमने गलत किया या तुमने गलत किया। और जब सहाबा को नबी गलत नहीं कहते किसी को आरा कटाई, इसके बावजूद किसी को नबी ने गलती पर नहीं कहा, मैं और आप कौन होते? हुजूर ने दोनों में से किसी को गलती पर नहीं कहा। ये अलग बात है, शाबाश उन्हें दी जिन्होंने आगे जाओ, शाबाश उन्हें, इनका अकीदा ये था कि मेरा इश्क भी तू, मेरा मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरे हज नमाजा, मेरे फर्ज फरीज़े, मेरे सोम सलात अजान भी तू, जेकर यार फरीद कबूल करे सरवर भी तू। इसलिए आज के बाद ये बात ज़हन में रखें, या तो खताई इज्तिहादी किसी के लिए बिना कह रहा और या कहना हो तो फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, बंदर की तरह वो तकसीम नहीं होनी चाहिए। अब आगे गुफ्तगू का तीसरा बदला भी शुरू करना है, मगर अब अपने दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रखता, मैं उसको इशारे के साथ गुजार देता हूँ। अगर वो लोग इस तरह ईमान ले आते जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो वो सारे हिदायत पा जाते। इसका मतलब समझाने के लिए मैं सादा सी बात करके उसको खत्म करने की तरफ जाता हूँ। कलमा वो भी पढ़ते थे, कलमा ये भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं,
مسجد انہوں نے بھی بنائی اور مسجد ایک انہوں نے بھی بنائی. پھر فرق کیا ہے کہ ایک ہدایت پر اور دوسرے بے ہدایت پر. قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاتے تو ہدایت پر ہوتے. وہ ایمان کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو تو فرق یہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ ان کے پاس نہیں ان کے پاس ہے وہی. پتا چلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں, صرف نماز پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں. ایمان وہ ہے جو صحابہ کے پاس تھا ان کے پاس نہیں تھا, ایسی چیز. اب وہ فرق کرنے والی چیز تلاش کی. اب آئیں سورۃ البقرہ شریف کی ابتدا میں پھر چلے جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. میں کہ اگر ان لوگوں سے یہ کہا جائے اور یہ کہا جاتا ہے جب ان لوگوں سے کیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی ایمان لائے, جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے وہ جواب میں کہتے ہیں قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء کہ ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں. پتا چلا صحابہ کو بیوقوف کہنا کل کے منافقوں کا کام تھا اور آج بھی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنا ایمان لیں. اللہ کا قرآن بولتا ہے الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فرمایا کہ حقیقت میں آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف ہیں. مطلب کیا؟ فرمایا جیڑا کچھ کوئی صحابی کہے نا رب دی سنت ہے وہ جو لٹا کے ان کے منہ دے مارو. انہوں نے کہا بیوقوف ہیں, اللہ نے فرمایا یہ بیوقوف ہیں. بات سمجھنے کے قابل ہے. اور وہ بھی بڑے بڑے علامے دفاع میں کہ وہ بڑا بڑا اپنے علم کے نام سے اللہ پاک فرمایا ولکن لا یعلمون, وہ بے علم ہیں, علم نہیں رکھتے, جاہل ہو گئے. اب آیہ کریمہ پوری سمجھانا مقصد نہیں, میں تم کو نکالنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ پتا چلا, تھوڑا سا اور اضافہ ہو گیا معلومات میں. پہلے پتا چلا کہ جو فرق ہے ان کے ایمان اور ان کے دعوی ایمان میں جو فرق ہے وہ ایمان ہے. اب اس آیہ کریمہ سے یہ پتا چلا کہ وہ کوئی ایسے اعمال جو محبت میں سر انجام دیتے تھے مصطفیٰ کے صحابہ اور جنہیں دیکھ کر یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بیوقوفی کہتے تھے, اصل میں وہی اعمال ایمان. وہی قابل توجہ. اچھا وہ اعمال کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے. اب آپ کو بھی جلدی ہے, مجھ کو آپ سے زیادہ جلدی ہے. وہ ایمان وہ اعمال کیا ہے؟ پھر مصطفیٰ جان رحمت وضو کے لیے پانی منگواتے ہیں. پابندی نہیں ہے اس کے, وضو کے لیے پانی منگواتے. کریم آقا کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا جائے, کریم آقا اس سے ہاتھ دھوتے. جب ہاتھ دھوتے تو لمس والا پانی وہ زمین پر گرنے کے لیے نیچے جب جاتا. اچھا زمین بے قرار نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ کریم آقا کے لمس والا پانی اب مجھے نصیب ہونے والا ہے, مگر کیا کریں درمیان میں مصطفیٰ کے کسی صحابی کا ہاتھ کہتے ہیں میں زمین پہ نہیں گروں دوں, ہاتھوں پہ وہ پانی لیتے اس کو پی لو. کہاں گئے مائے مستعمل کے مسئلے لینے والے اور ڈنڈورے پیٹنے والے, اس پانی کو لے کے ڈوری کر لیتے. مصطفیٰ جان رحمت کلی مبارک کے لیے پانی منہ میں لیتے, میرے کریم آقا کلی مبارک کرتے, پانی زمین کی طرف پھینکنے لگتے. زمین اب خوش ہوتی کہ چلو ہاتھوں والا نہیں ملا, آپ کی پیاری پیاری زبانیں اندر سے مست شدہ پانی مل جائے گا. پانی تو زمین کی طرف جاتا ہے, زمین بے قراری سے استقبال کر رہی ہے, مگر درمیان میں پھر میرے مصطفیٰ کے کسی صحابی کا ہاتھ آ تو پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ میرے مصطفیٰ وضو کرتے جا رہے ہیں اور ہر بار زمین تشنا طلب نگاہوں سے وہ تک رہی ہے, بے قرار ہے کہ حضور کے لمس والا پانی اب تو مجھے نصیب ہوگا, اب تو مجھے نصیب ہوگا. مگر ہر بار مصطفیٰ کی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ نیچے آتے,
کوئی اس کو پی لیتا ہے، کوئی آنکھوں میں لگاتا ہے، کوئی چہرے پہ لگاتا ہے، کوئی سر پہ لگاتا ہے، کوئی سینے پہ لگاتا ہے، اور کوئی ایسا بھی تھا کہ جس کو پانی نہ مل سکا، اس نے دوسرے سنگی ساتھی سے کہا یار تجھے تو ملا ہے نا، اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ رگڑ دے تو تھوڑی سی برکت مجھے بھی اب یار میں اگلا جملہ بعد میں عرض کروں گا، ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ پوچھے نا میلاد کہاں لکھا ہے، آپ کہیں جناب اس کتاب میں لکھا ہے جو سب سے پہلی کتاب ہے، وہ حیران ہوگی، وہ کہیں گے وہ کون سی کتاب؟ آپ کہیں جہاں سے قرآن آیا، وہ پھر پریشان ہوں گے، آپ فرمائیں لوح محفوظ پہ لکھا ہے، وہ کہیں گے ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی، تو ہم کہیں گے لوح محفوظ پہ مقدر لکھے جاتے ہیں نا، تو میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ تو خیر یار لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو میں نے کہا ہم تو ماڑے اور کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہ پوچھو، پہلے ہمت ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھو، کیا مصطفیٰ کے صحابہ وضو کریں، ہاتھ دھویں، پانی زمین پہ نہ گرنے دیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ وضو کلی مبارک فرمائیں، پانی زمین پہ نہ گرنے دیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمت ہے تو پوچھے نا ذرا، پوچھے صحابہ کرام سے کہ حضور چہرہ مت دھوئے، پانی زمین پہ نہ گرنے دیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ مگر صحابہ یہ کر رہے ہیں، اگر تو پوچھنے کی جرت کرے گا تو مصطفیٰ کے صحابہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہر چیز اس کتاب میں نہیں دکھائی جاتی، کچھ اس کتاب کی چیزیں بھی ہیں، کچھ عشق کے کتاب کی چیزیں بھی ہیں، کچھ دل کے، وہ کہتے ہیں نا اچھا ہے عقل کے ساتھ، اچھا ہے عقل کے ساتھ، اچھا ہے عشق کے ساتھ رہے پاس ماں عقل، اچھا ہے عشق کے ساتھ رہے پاس ماں عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، کبھی عشق کو تنہا بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام یہی جواب دیں گے کہ یہ دل کے فیصلے ہیں، اور دل کے فیصلے محبت کے معاملے میں وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ لکھا کہاں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب نے روکا تو نہیں۔ وہ سچ کا ایک شعر ہے، اس کو اسی طرف پہ رکھنا جس طرف میں لانا چاہتا ہوں، اس کو کسی غیر ایسے مفہوم کی طرف نہ لے جانا۔ ہمارے ہاں تو اب بات کرتے بھی دل ڈرتا ہے کہ علمی اصطلاح کو پبلک کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ میٹھی کھیر وہ کسی اور کے آگے ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے اور اس کا حشر نشر شروع ہو جاتا ہے۔ مگر بہر طور میں تھوڑا سا سنبھل کے یہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے پہلے محنت کر لیے کہ شعر کو اس مضمون کے حوالے سے دیکھیے گا جو ہمیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، پوچھتے پھرتے ہیں جائز ہے یا نہیں، ان کی نظر صحابہ کرام کے اس عمل سے میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ وہ جو پینے آئے تھے جامع میں، وہ جو پینے آئے تھے جامع میں، وہ تو پی کے کب کے چلے گئے، 1400 سال ہو گئے۔ وہ جو پینے آئے تھے جامع میں، وہ تو پی کے کب کے چلے گئے، تو پڑا ہے ابھی اس بحث میں کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو میرے کریم آقا کے صحابہ نے وہ پانی کسی نے پیا، کسی نے سر پہ لگایا، کسی نے اپنے چہرے پہ ملا، کسی نے اپنے سینے سے لگایا۔ اب یہ منافق جب یہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے بیوقوف لوگ، میرے مصطفیٰ ناک مبارک سے مواد مبارک نکالتے تھے، صاف کرنا میں نہیں کہہ سکتا۔ مصطفیٰ کے ساتھی ہاتھ نیچے کر دیتے، اس کو چہرے پہ مل دیتے، منافق دیکھتے کہتے یہ بیوقوف۔ میرے مصطفیٰ کریم کا جسد احد احد کے میدان میں زخمی ہوتا ہے اور ایک کیل وہ جسم کے اندر دھس جاتا ہے، ایک ہلکا اندر دھس جاتا ہے۔ مالک بن سنان آگے بڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھ کر اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں۔ اے مالک بن سنان، دانت ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ لٹ جائے مگر یار کو کوئی تکلیف نہیں۔ ایسا وہ جب نکالتے ہیں نا ہلکا، تو اندر سے خون نکل رہا ہے، میرے آقا کا خون مبارک، جلدی سے اپنے لب رکھ لیتے ہیں اور اس کو چوسنے لگتے ہیں۔ مالک بن سنان قرآن نے تو کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خون حرام ہے۔ مالک بن سنان جواب دیتے ہیں بدبختو، خون ہر ایک کا حرام ہے مگر ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو جب ان جیسا کوئی نہیں تو ان کے خون کے ساتھ اوروں کے خون کو ملاؤ بھی نہیں۔
میرے مصطفیٰ کا خون اتنا چوستے ہیں، روایات میں آتا ہے جب ہاتھ ہٹاتے ہیں وہ حصہ سرخ پڑ وہ سفید پڑ جاتا ہے۔ اچھا میرے نبی نے بھی نہیں کہا کہ مالک بن سنان یہ کیا کر رہے ہو؟ مالک بن سنان کو پی گئے خون مبارک زمین پہ نہ گرنے کی عادت کی وجہ سے حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ منع نہیں کیا تو چھوٹی بات ہے، اگلا جملہ بھی سنتے جائیں۔ میرے کریم آقا نے مالک بن سنان کے ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، ہاتھ پکڑ کے فضا میں لہرایا اور ایک اعلان کیا کریم نے، حالانکہ یہ نمازی تھے، نماز پڑھنے کے بعد یہ اعلان نہیں ہوا، جہاد میں آئے ہوئے تھے، جہاد کے بعد یہ اعلان نہیں ہوا، مگر اب جب خون مبارک نوش کیا نا، کریم آقا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے فضا کی بلند کر کے فرماتے من ارادہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، فرمایا دنیا میں کوئی شخص کسی جنتی مرد کو تکنا چاہتا ہو تو میرے اس غلام مالک مصطفیٰ جان رحمت کے عشق اور محبت میں سرشار ہو کر صحابہ جو جو کرتے تھے، منافق کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور قرآن کہتا ہے صحابہ کے جس عمل کو وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں نا، بیوقوفی سے تعبیر کر رہے ہیں، وہی عمل ایمان ہے، وہی عمل ایمان ہے۔ آج ہمیں بھی پاگل لوگ کہتے ہوں گے تو لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عشق میں ایسے مقام آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ الحمدللہ ہم حضور کے صحابہ کے عقائد اور نظریات کے ابھی ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی اب صحابہ کی بھی مانتے ہیں، پر آخری گفتگو کا بالکل حصہ، اور یہ میرے ذوق ہے، 12 منٹ ان کے تھے، 10 ان کے تھے، یہ 5 منٹ میری طرف سے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کریم ان کے درجات کو اور بلند کرے اور ان کے صدقے ہماری خطائیں بھی اللہ پاک معاف فرمائے۔ حضور کے سارے صحابہ شان والے، عقیدہ اس کا سچا ہوگا جو مصطفیٰ کے صحابہ والے عقیدے رکھے گا، ایمان اس کا سچا ہوگا، کھڑا ہوگا جو صحابہ کرام والا ایمان عقیدہ رکھے۔ اب آؤ ان عقائد میں سے سب کی طرف میں نہیں جا سکتا، میں جانشین پیغمبر خلیفہ اول بلا فضل جناب سیدنا صدیق اکبر سے 2-3 عقیدے ایک ہی روایت سے وہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ وصال فرمانے لگے تاجدار صداقت، آپ نے بلایا سنگیوں ساتھیوں کو، ایک وصیت فرمائی، اپنے بیگانے اس وصیت کو بڑا بیان بھی کرتے ہیں، مگر یہی فرق ہے، اور کلمہ پڑھتے پڑھاتے ہیں سمجھتے نہیں، یہ کام سنی کرتے ہیں کہ پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اسی طرح یہ وصیت اور لوگ بھی سناتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، سنی اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے وہ سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اچھا وصیت یہ فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو اٹھانا، دروازہ مصطفیٰ پہ لے جانا اور وہاں جا کر سلام عرض کرنے کے بعد ایک آواز لگائے، اور وہ آواز کیا ہو کہ یا رسول اللہ حاذا ابو بکر، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں اور آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، اگر تو روضہ انور پر اندر سے اجازت مل جائے دفن ہونے کی تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر نہ ملے مجھے بقیع شریف میں باقی مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ وصیت یہی بیان کی جاتی ہے۔ سب کی کافی توجہ بات، اے جانشین پیغمبر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، نمبر 1 آپ اپنے حکم سے کہتے کہ نہیں مگر وہاں حکم نہیں دیا، آپ کی بیٹی عائشہ کا حکم ہے، آپ کا حق ہے، آپ بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی تھی، بیٹی اگر کہتی کہ میرے حجرے میں میرے ابا جی کو دفن کر دیں، مگر یہ دونوں راہ نہیں اپنایا۔ راستہ کیا اپنایا کہ جب فوت ہو جاؤں میت اٹھانا، حضور کے دروازے پہ لے جانا، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا، پھر اگر اجازت مل جائے اندر دفن کرنا، وگرنہ بقیع میں دفن کر دینا۔ اب اس راز کو سمجھانے کے لیے اس گفتگو کے حصے کے اینڈ کی طرف ہم جائیں گے، سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ طویل کیوں باندھی ہے کہ اپنے حکم سے بھی تدفین نہیں کروائی اور اپنی عائشہ سے بھی حکم دے کر تدفین نہیں کروائی، بلکہ اس وصیت پہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جناب صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے
جو آج ہمیں مزاق کرتے ہیں نا، جب نعت کوئی پڑھتے ہیں کسی میرا جنازہ میرے ساتھ یہ ہو جائے کہ لگنا مدینے دے بازار تو مزاق کرتے ہیں. تو مزاق کرنے والوں یہ عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. اچھا دوسری بات، صدیق اکبر حضور کے دروازے پر لے جانے کا جو کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جا کر سلام عرض کر کے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے یا آپ کی عمر بھر کے ساتھی، اگر اجازت ملے اندر کفن کرنا ورنہ وکیل ہے. اس کا ایک مطلب تو سمجھ میں آیا کہ صدیق اکبر کا اس وقت عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور جس کو چاہیں جواب بھی دے سکتے. اگر یہ عقیدے صدیق اکبر پاک کے نہ ہوتے تو آپ کبھی یہ وصیت ہی نہ کرتے. اچھا یہاں پہ جو کچھ لوگ جب پھنسنے لگتے ہیں تو صحابہ کے ٹھیکیدار بننے والے وہاں پہ یہ جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے عبداللہ بن مسعود کا نہیں پڑھا. جب پھنستے ہیں تو وہ صحابہ کو بلونگ دیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ مطلب جہاں پہ یہ کہہ دے کہ چونکہ صدیق اکبر وصال کی کیفیات میں مبتلا تھے اور نظر کی کیفیات کے اندر انسان کی عقل کو تھوڑا بہت پل کھا جاتی ہے، تو شاید آپ نے تو اس لیے اس حالت میں یہ کہا تھا، وگرنہ یہ عقیدے اسلام کے عقیدے نہیں ہیں. اگر کوئی بدبخت یہ کہنا چاہے تو میرا سوال یہ ہے کہ عقیدے پر حکم وہ لگتا ہے جس عقیدے پر بندہ دنیا سے اٹھ سکے. ساری زندگی مومن کو مرنے سے پہلے کفر اس سے سرزد ہو جائے، شرک اس سے سرزد ہو جائے تو حکم اس پر وہی لگے گا جو مرنے سے پہلے جس عقیدے پر وہ مرا ہے. اب صدیق اکبر کا وصال کس عقیدے پر ہوا ہے؟ اگر نبی کو زندہ سمجھنا، نبی کے دروازے میں مسجد کے لے جانے کی برکت کا انکار کر برکت کا اقرار کرنا، اگر نبی کو پکارنا، اگر نبی سے جواب کی توقع رکھنا، یہ سارے عقیدے اگر غلط ہوتے، شرک ہوتے تو لگاؤ بدلواتا ادارے سے. اب اگلا رخ دیکھیں، منظر دیکھیں. آپ بھی ساتھ فرما گئے، صحابہ کرام نے جنازہ مبارک اٹھایا، دروازہ مصطفیٰ پہ لایا، وہاں پہ آ کے سلام عرض کیا اور ایک روایت کے مطابق مولا کائنات نے آواز دی. وہاں گیا دشمنیوں اور لڑائیوں کی باتیں کرنے والے. اچھا آواز دی، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے. اب علماء کو اس بات کو سمجھ گئے، آپ لوگوں کے لیے اشارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب پتا ہو کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے. مثلا آپ سامنے آپ بیٹھے ہیں جن کی آنکھیں سلامت ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اور اگر سامنے اندھا بیٹھا ہو تو میں کہوں یہ صوفہ ہے، اس کو یہ سے کیا کر. تو یہ اس میں اشارہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب یہ یقین ہو کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. اب صحابہ کرام نے کہا ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، اور اجازت طلب کرتے ہیں. یہ جملہ صحابہ نے کہا، جس نے بھی کہا کون صحابہ نے سکوت اختیار کیا. پتا چلا یہ عقیدہ صرف صدیق اکبر کا عقیدہ نہیں تھا، کل مصطفیٰ کے صحابہ کی مورے تصدیق اس پر لگ گئی ہے کہ عقیدہ حق ہے. تو یہ ہے کہ مصطفیٰ زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جس کو چاہیں جواب بھی دیں. اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جس مرحلے کو سمجھ کے اور سنبھل کے سننا ہے اور تھوڑا سا اپنے ہوش و حواس کو کھو کے نہیں، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے سننا ہے. شاید مسئلے سمجھ میں آ جائیں. میرے بچوں کو کوئی بندہ ستائے، جب میرے بچوں کا حق چھینے، کیا حق چھیننے کے بعد، ستانے کے بعد وہ میرا پیارا رہے گا؟ میرا جتنا مرضی جگری یار ہو، جب میرے کسی بچے کو تکلیف دے، اذیت دے، تنگ کرے، اس کا حق چھینے تو وہ میرا پیارا نہیں رہتا. آپ کا رہتا ہے.
نہیں رہتا. اچھا جو لوگ صدیق اکبر پر طنز کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، وہ لوگ عقیدے میں ہمارے ساتھ ملتے ہیں اس عقیدے میں کہ نبی عالم الغیب، علم غیب رکھتے ہیں، نبی بعد الوصال کی علم مبارک رکھتے ہیں. اب آئے اگلا جملہ سنیں. میرے بچوں کو ستانے والا، ان کا حق چھیننے والا، وہ میرا محبوب نہیں رہتا، میرا پیارا نہیں رہتا. اب روضہ والے کی آواز ذرا سنیں. جب عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو بکر آئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، تو گنبد خضرا کے اس مبارک حجرے سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پہلو میں داخل کر دو، دفنا دو. میں جو اس جملے کو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں مصطفیٰ جان رحمت گویا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا والو، ابو بکر کل بھی مجھے پیارا تھا، ابو بکر آج لوگ فسانے بنائیں گے. کوئی کہے گا فدق چھین لیا، اور کوئی کہے گا خلافت چھین لی، اور کوئی کہے گا فلاں کیا. حضور جواب دے کر گنبد خضرا والے یہ واضح کر رہے ہیں کہ دنیا والوں کسی دھوکے پہ نہ آنا. ابو بکر نے میرے کسی بچے کو نہیں ستایا، کسی کا حق نہیں چھینا. اگر چھینا ہوتا، اگر ستایا ہوتا، آج میں یہ کہہ کر استقبال نہ کرتا کہ ابو بکر میرا پیارا ہے، پیارے کو پیارے کے پہلو میں داخل کر دو. یہ آواز دے کر مصطفیٰ جان رحمت نے، مصطفیٰ جان رحمت نے سنیو تمہیں عقیدہ دے دیا کہ لوگوں جس طرح میرے بارے میں عقیدے کو خراب نہیں کرنا، اس طرح ابو بکر کے بارے میں عقیدت کو کبھی خراب نہیں کرنا. الحمدللہ العظیم مصطفیٰ کے صحابہ والے عقیدے میں نصیب ہیں. اور اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ بھی ایمان اس طرح لے آتے جس طرح نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، وہ سارے کے سارے ہدایت پا جاتے. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مبارک ہو اہل سنت، آپ عقیدہ حق پر ہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ اور مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کے سکھائے ہوئے عقائد اور نظریات اور افکار پر عمل کرتے ہیں. گفتگو ختم اس شعر پر کہ ساتوں آسرے ہند میٹھے مدنی دے، ساتوں آسرے ہند میٹھے مدنی دے، ساڑھے حال کے کرم ہزار کی سنگ، صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار کی سنگ، اسی قہر دی کرنی ڈہ معاشر اڈ جلوہ گر سرکار کی سنگ، شاکر جندے سیرے آمدے ہاں ادے لب ہل سنگ بیڑے پار کی سنگ. اسلام کے لیے مصطفیٰ جانے سلام شمائے بز میں
चमका के पाका चांद चमका के पाका चांद सोहानी गहरी चमका के पाका चांद दुश्मनों न छेड़ो मेरा है जहां में कोई मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है जहां में कोई मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना सोहानी गहरी चमका के पाका चांद सोहानी गहरी चमका के पाका चांद उस दिल अफरोज़ साथ मेरा हो सदा मुस्तफा जाने अहमद तेरा हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत मेरा सरकार हाज़िर हैं हम कीजिए सायात पे साया हैं हम या वालिदैन रसूल ये सलामी आज ज़मा कर लो माशाअल्लाह सब जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। परवरदिगार आलम हमारी आज की इस महफिल मिलाद मुस्तफा में हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह इसमें जो तेरा और तेरे हबीब और तेरे महबूब के प्यारों का जिक्र हुआ है या अल्लाह उसको कबूल फरमा। या अल्लाह कुरान पाक की तिलावत हुई, सराखानी हुई, जो वाज़ व बयान हुआ, या अल्लाह जो दुरूद व सलाम पढ़ा गया, ये सारी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरी जो कमी कोताही हो तो अपने कर्म से माफ़ फरमा। या अल्लाह अपने हबीब पाक का सदका इस सब का सवाब अपने महबूब पाक की रूह को अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब पाक के तुफैल इसका सवाब मौक़िया और सरीफ तमाम सहाबाए किराम पर फ़ायदा शिकीन अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहहरात आबाइदात उम्महात मुस्तफ़ा करीम के अरबाब को बचा। मेरे परवरदिगार आलम इसका सवाब हुज़ूर की उम्मत के तमाम औलिया कामिलीन के अरबाब को अता फरमा। या अल्लाह खास तौर पे जितने हमारे ये करीबी अरसे के अंदर उलमा और मशाइख हमारे इस दुनिया से रुखसत हुए, मेरे मालूम मौला उनकी रूह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह हमारे अइज़ा और कारब में से जितने फौत हुए सब की रूह को इसका सवाब अता फरमा। परवरदिगार आलम इस महफिल की हाज़िरी की बरकत से हम सबको या अल्लाह नेक बना दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी गफ़लतों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें अपने महबूब का सच्चा गुलाम बना, अपने महबूब की इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब के प्यारे उसवा हसना पे चलना हम सबको नसीब फरमा। अपने
محبوب کی کامل محبت اور کامل غلامی نصیب فرما میرے مالک و مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کی قرض اتار بے چین دلوں کو سکون قلب عطا فرما میرے مالک و مولا جن کو تم نے اولادیں عطا فرمائی ان کی اولادوں کو نیک بنا ماں باپ کا فرما بردار بنا اور جن کو اولاد کی دولت کو جو ترس رہے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جس کے حلال میں برکتیں عطا فرما اس مسجد کی رونقوں میں اور زیادہ اضافہ فرما علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تھا دیر صحت سلامتی کے ساتھ قائم اور غیر فرما میرے مالک و مولا اس محفل کا اہتمام کرنے پر جتنے نوجوانوں نے جتنے بچوں نے جتنے بڑوں نے جتنے بوڑھوں نے اور جتنے لوگوں نے بھی اخلاص کے ساتھ اس محفل کو سجانے کا اہتمام کیا ہے میرے مالک و مولا سب کو اپنے حبیب کا صدقہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے ان کی خالی جوڑیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دے یا اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرما زندہ رہیں تو ایمان والی زندگی عطا فرما موت عطا فرمانا تو ایمان والی موت عطا فرما ہمیں اپنے محبوب کے اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے محبوب کے صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے محبوب کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والا ہمیں بنا رب اغفر وارحم وانت الراحمین صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا تمام یہ بات تشریف رکھتے ہوئے